کے ہو سکیا کی آپ کو اپنے پروگرام کی ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ وائس آف ساؤتھ ایشیا میں مہمان ہیں جناب الحاج ریاض الدین صاحب کے صاحبزادے فصیح الدین سہروردی صاحب، پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں. اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے نعتیہ اشعار بھی سنیں گے. فصیح الدین سہروردی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. اچھا فصیح الدین سہروردی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے نعت پڑھنے کا جو شرف ہے وہ کتنی عمر میں آپ کو شوق ہوا اور کتنی عمر سے آپ نے یہ ابتدا کی؟ اصل میں ہمارا جو پہلا علاقہ تھا وہ مارٹن کوارٹرز 3 ہٹی، اچھا، کراچی. تو میری پیدائش بھی اسی علاقے کی ہے. تو وہاں میرے والد صاحب جو ہیں تھے وہ جامع بغدادی مسجد مارٹن کوارٹرز میں 40 سال تک خطیب اور امام رہے. تو ہماری بغدادی مسجد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا. تو میری عمر 5 سال ہوگی، 6 سال ہوگی. تو میں نے پہلی نعت وہاں بغدادی مسجد مارٹن کوارٹرز میں پڑھی. اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور جس نعت سے آپ کو شہرت ملی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اس سے پہلے کوئی جو نعت آپ نے پڑھی اس عمر میں اپنے بچپن میں جس سے آپ کو داد ملی اور حوصلہ افزائی ہوئی؟ اب چونکہ میرا خیال ہے کہ آپ اس زمانے میں بہت بچی ہوں گی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی وی کے بعد ایس ٹی این تھا. ایس ٹی این ایک نیا چینل آیا تھا، ایس ٹی این. جی. تو ایس ٹی این پہ میں نے تلاوت قرآن حکیم کی، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 84-85 کی. اچھا. 84-85 کی بات ہے. تو اس میں روزانہ صبح جب اس کی ٹرانسمیشن شروع ہوتی تھی، میں خیال شام کو 2 بجے یا 2:30 بجے، رات 10-11 بجے تک وہ جاری رہتی تھی. تو اس میں نے تلاوت کی اور اس میں نے ایک نعت پڑھی. میرے والد صاحب کا ہی وہ کلام تھا، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. سبحان اللہ. تو وہ نعت شریف بہت زیادہ مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے مجھے میڈیا کے حوالے سے لوگ پہچاننے لگے، جاننے لگے. اور سیکھا والد صاحب سے ہی؟ سب کچھ والد صاحب سے سیکھا. تو ابھی جو مرحلہ ہے کہیں مطلب سکھا بھی رہے ہیں آپ یا نہیں؟ میں نے اپنا یوٹیوب چینل تو کھولا ہے، لیکن اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی کو سکھا سکوں. لیکن میرا اس میں ایک ارادہ یہ تھا کہ اس میں ہفتے میں 1 یا 2 دن نعت کی کلاس بھی رکھوں. اور مجھے لوگوں نے بڑا اچھا اس کا رسپانس بھی یہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ میرے پاس اس وقت تقریباً 27 یا 28 بچوں کی آواز میں نعتوں کے کلپ بھی ہیں، جو میں نے 1.5 منٹ 2 منٹ کے ان سے کلپ منگوائے. اچھا. لیکن اب شروع کروں گا، اگر اللہ نے موقع دیا کہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہی سکھا سکتا ہوں میں. تو کوئی شاگردی میں ابھی آپ نعت خواں جتنے نہیں، اب دیکھیں نا دنیا میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ 27 کنٹریز میں گیا ہوں. 27 ملکوں میں نے جا کے نعت پڑھی ہے. اور انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اور بھی نعت خواں حضرات وہاں پہ تھے. تو بیشتر نعت خواں الحمدللہ میرے انداز میں نعت پڑھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے سیکھا نہیں، انہوں نے یا تو مجھے یوٹیوب پہ سنا ہے، یا میرے کیسٹ سنے ہیں، یا مجھے سی ڈی سنی ہے، یا مجھے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کلپس بھی چل رہے ہوتے ہیں فیس بک پر، وہ سن کے وہ یاد کر لیتے ہیں. تو باقاعدہ یہ میں کہوں کہ یہ میں نے کسی کو سکھایا ہے، لیکن میں نے خود باقاعدہ سیکھا اپنے والد سے. لیکن جو بھی میرے انداز میں پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فصیح الدین سہروردی کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ. اچھا. اور اب جو نعت خواں نئے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، ٹی وی چینلز پہ تو ہم دیکھتے ہیں کافی نعت خواں نئے فیسز آ گئے ہیں. اس میں جو جدت ہے، جس طرح سے جو پہلے نعت خوانی کی جاتی تھی، وہ جدت ختم ہو گئی. اب آپ کو کہاں جدت نظر آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں. وہ جو پہلے ڈھول تاشوں کے ساتھ ذکر کے ساتھ پڑھتے تھے وہ کہاں ہیں اب تو میں ہو سکتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پہ پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں، لیکن میں بہرحال میرے علم میں نہیں ہے. اور میرا خیال ہے عوام میں بھی اب وہ پذیرائی نہیں ہے ان کی. نعت کا اپنا ایک اسٹائل ہے، نعت کا اپنا ایک انداز ہے. آپ نعت کو نعت کے انداز میں جب پڑھیں گے تو وہ یقیناً سننے والوں پر اس کا اثر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ
لوگ جو ہیں وہ نعت کو نعت کے انداز میں ہی سننا چاہتے ہیں. جدت پسندی تو ختم ہو گئی. تو جو آواز اچھی ہونا اور پھر سر بھی نعت کے لیے، اس کے علاوہ اور کیا عناصر ہیں جو نعت خوانی کے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے نیچے سے شروع کیا ہے. یہ سر اور ترنم، یہ پہلا یہ ہے کہ آپ کو کلام کا جو انتخاب کرنا ہے، نعت کے لیے جو کلام کا انتخاب آپ کریں گے وہ ایک معیاری کلام ہو اور اس کے اندر کوئی میسج ہو. خالی قافیے کی تک بندی نہ ہو، شاعر کوئی پیغام دے رہا ہو، کوئی میسج دے رہا ہو، وہ کلام آپ پڑھیں. یعنی کلام کا معیاری ہونا بنیادی شرط ہے. پھر آپ اس کا تلفظ صحیح ادا کر رہے ہوں. اگر آپ اس کا تلفظ غلط ادا کر رہے ہیں، کتنی آپ لہن کے اندر ترنم میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ سننے والے کے جو شاعری کو سمجھتا ہے، جو جانتا ہے نعت خوانی کو، وہ تو اس سے اتنا محظوظ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے ترنم کا. وہاں پہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اول جو ہے وہ معیاری کلام ہے، دوسرا جو ہے وہ تلفظ کی ادائیگی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ترنم ہے. ہاں، تو یہ سوال اسی لیے پوچھا گیا کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کی آواز اچھی ہے، سر بھی ہے، تو وہ یہ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے کہ تلفظ پہ اور کیفیت پیدا کرنا، یا اس پہ نہیں کرتے. میں یہ کہوں آپ سے کہ اب وہ معیار نہیں رہا. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ وہ معیار اب نہیں رہا. جب میں ریڈیو پاکستان، میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں 79 کی، جب میں نے ریڈیو پاکستان پہ اپروو ہوا ہوں ایز اے نعت خوان، تو باقاعدہ نعت یا تو ریڈیو پاکستان والے خود دیتے تھے کلام جو ان کے پاس اپروو ہوتے تھے، یا اگر میں کوئی کلام لے کے جاتا تھا تو اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، وہ اس کو دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، اس میں سے کہتے تھے یہ شعر پڑھنا ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا. پھر باقاعدہ ایک موسیقار ہوتے تھے جس کو آپ نے جا کے نعت کی طرز سنانی ہے کہ کسی گانے سے تو وہ میچ نہیں کر رہی. یہی حال پی ٹی وی میں تھا. پی ٹی وی میں مدبر رضوی صاحب جو تھے وہ اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور کئی موسیقار ہیں جنہوں مجھے یاد نہیں الحمدللہ، جو طرز بنا کے دیا کرتے تھے یا طرز سنتے تھے کہ یہ طرز جو ہے وہ نعت کے مطابق ہے. اب عالم تو یہ ہے کہ جی بس جو اچھی آواز پڑھ رہا ہے اور وہ آؤ جی بسم اللہ آن ایئر، اور مائک لگایا اور ان کو کہا شروع ہو جائے. اور اس میں سے بیشتر، یعنی میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، 90% خواتین ہوں یا حضرات ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ گانے کی طرزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی کمیٹی، کوئی روک تھام کے کیا کریں گے؟ کوئی مطلب کرٹیسائز کریں ان کو؟ یعنی ایک ایسے کونا مشق نعت خوان جو ہیں وہ گانے کی طرزیں پڑھ رہے ہیں، اور گانے بھی لچر قسم کے. چلے کوئی غزلیہ انداز پڑھ رہا ہو تو آدمی کہے کہ چلو وہ کچھ، یعنی اگر آپ کا ذہن میں وہ گانا آ جائے تو آپ جو ہے وہ ایک دم سوچیں گے کہ میں کیا سن رہا ہوں، کون سی نعت ہے، یہ کس طرز کے اوپر پڑھ رہے ہیں. تو نعت سے زیادہ ہماری میموری ریکال کر جاتی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا، 90% ایسے لوگ آپ کو اس وقت بھی آپ کو میڈیا کے اوپر آپ سحری افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ لیں، گانے کی طرزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہی نا. تو یہ چینل کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، کس کی ذمہ داری؟ نہیں، اب ذمہ داری تو کسی نے بھی اپنے ذمہ نہیں لینی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. ہم تو خود میں تو خود اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، کلام معیاری ہونا چاہیے. اور جہاں تلفظ وہ غلط پڑے، پہلے تو یہ ہے کہ کم از کم آپ ہمارا، میں ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے ابتدائی دنوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سن 1982 83 84 تک کی بات کر رہا ہوں کہ کلام کا بھی انتخاب ہو جاتا تھا، تلفظ بھی ہم نے سب ہو گیا، اور وہ اس کی طرز بھی ہو گئی. لیکن اس کے بعد ریکارڈنگ سے ایک دن پہلے ریہرسل کا دن ہوتا تھا کہ سنایا بھائی آ کر کیسا پڑھ رہے ہیں آپ. تو اب تو نہ ریہرسل ہے، نہ کوئی پریکٹس کروا رہا ہے. اس کی سن لی، کسی کی سن لی، آئے اور ٹی وی چینل کے اوپر آگے پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں نعت یا اشعار کے ذریعے، اور مطلب یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر نعت کی طرز پہ پڑھا جائے اور ہماری میموری ریکال کر جائے وہ گانا اس وقت، تو بہت بڑی بات ہے. یہ نعت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ نعت کے ساتھ زیادتی ہے. تو کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے؟ اس کے لیے نعت خوائیں یا تو وہ مل کے
دیکھیں نہیں یہ نعت خانوں کا کام نہیں ہے. یہ کام ابھی بھی اگر چاہے میڈیا کر سکتا ہے. میڈیا اس چیز پہ پابندی لگا دے ہوئے گانے کی طرز پہ آپ نے نہیں پڑھنا, اور جو کلام پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک دن پہلے اس کی ریہرسل کرنی ہے, اس کو سنانا ہے, تو شاید کسی حد تک جو ہے وہ اس کی روک تھام ہو جائے شاید. صحیح. اچھا, یہ نعتیہ کلام میں ایک کیفیت ہے, تو اس کا کتنا عمل دخل ہے جو آپ شاعری پھر بیان کرتے ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں نعتیہ اشعار کی صورت میں, تو وہ جو آپ کی کیفیت یا وہ جو دل کی ایک فیلنگ آتی ہے وہ کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں شاعر میرے نزدیک دو قسم کے ہیں. شاعر, ایک شاعر وہ ہے کہ جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے, اس کو قرآن کا بھی علم ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی علم ہے, تو وہ مقام رسالت کو, میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ تو کوئی بھی, اللہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو, وہ کسی حد تک مقام رسالت سے آشنا ہوتا ہے, تو وہ جب کلام لکھے گا تو وہ اس کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں رکھے گا. جیسے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا. اس میں نہ افراد کا آپ کو شکار ہونا ہے, نہ تفرید کا, نہ زیادتی کا شکار ہونا ہے, نہ کمی کا شکار ہونا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ کہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب ہی رکھیں, عام آدمی بھی, عام شاعر بھی بہت اچھا علمی ذوق رکھتے ہیں, اور ان کا علمی ذوق جو ہے وہ ان کی نعتوں سے پتہ چلتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, صرف میں مثال دے رہا ہوں, یعنی یہ مثال کے طور پہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی عالم نہیں تھے, کوئی مسجد کے خطیب نہیں تھے, کوئی مولوی نہیں تھے. اعجاز رحمانی صاحب, آپ دیکھیں کہ ان کی شاعری کے اندر مجھے بہت کم, مجھے تو کہیں جھول نظر نہیں آیا. انہوں نے کوشش کی کہ جب وہ نعت کہیں تو مقام رسالت کو سامنے رکھ کر کہیں. ماجد خلیل صاحب ہمارے کراچی کے ایک شاعر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. وہ بھی کوئی مولانا صاحب نہیں تھے, کوئی عالم نہیں تھے, لیکن مقام رسالت کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے تھے. اور پھر میں نے امید فاضلی صاحب کے کلام, میں نے ان کے کچھ کلام پڑھے ٹی وی پر, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں. پھر صبا اکبر آبادی, صبا اکبر آبادی بھی عام شاعر تھے. مقصد یہ کہ میں یعنی بہت اچھے شاعر تھے, عام شاعر تو نہیں کہنا چاہیے, بہت اچھے شاعر تھے. مقصد یہ کہ وہ کوئی مولانا صاحب نہیں تھے, لیکن ان کی شاعری کے اندر وہ ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ جو ایک شاعر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے مقام رسالت کو سامنے رکھ کر شاعری کرنی ہے. تو ایسے شاعروں کا کلام پڑھیں. بے شک. آج کل جو شاعر آ رہے ہیں ان کے کلام میں کوئی مقصدیت نہیں ہے, کوئی میسج نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں ہے. آپ اگر کوئی میسج نہیں دے رہے, کوئی پیغام نہیں دے رہے, تو وہ تو ایک ٹھیک ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے اشعار لکھ دیے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ فی الوقت تو کچھ لوگوں پر اس کی ٹیون کا, اس کی طرز کا ہوگا, لیکن وہ دیر پا اثر نہیں ہے. اچھا سہروردی صاحب, یہ بتائیے کہ کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو شرف حاصل ہوا نعت پڑھنے کا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر کوئی اس طرح نعت نہیں پڑھ سکتا جس طرح پاکستان میں لوگ پڑھتے ہیں. لیکن مدینہ طیبہ جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں یا کچھ ایسے آپ لوگ کے جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف ملکوں کے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہوٹل کے اندر محفل رکھتے ہیں, تو وہاں ان محفل میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. جدہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا, مسجد اپنا مکہ معظمہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. مسجد نبی شریف میں جب بھی پڑھنا ہے تو بہت آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نعت پڑھی, سلام پڑھا. تو وہ اس بلند آواز سے تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, ہم جو پڑھ رہے ہیں. تو کون سا ایسا کلام ہے جو آپ کو خود بھی بہت زیادہ پسند ہو اور جو آپ نے زیادہ پڑھا بھی ہو؟ میں نے تو بہت کلام پڑھا ہے, بہت سارے کلام میں نے پڑھے ہیں, لیکن میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک نعت لکھی ہے, اور وہ جب وہ حیات تھے تو ان کا ذوق مجھ سے نعت سننے کا ہوتا تھا, تو وہ اس نعت کی فرمائش کرتے تھے. وہ میں نے پڑھی ہے,
اے عشق نبی میرے بھی دل میں سما جانا. سبحان اللہ. تو کچھ اشعار آپ ہمیں ضرور سنائیں. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے, پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں, تم نعت سنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. آپ کے کلام اور آپ کی آواز سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے سننے والے پہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت کلام. ایسا کبھی اتفاق ہوا کہ کسی کو کوئی ایسی کیفیت آپ کے کلام سے طاری ہو؟ اور ایسے تو بے شمار واقعات ہیں, اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو 5-6 گھنٹے کا انٹرویو کرنا ہوگا لوگوں کی کیفیات بتانے کے لیے. مجھے 5-6 گھنٹے کی وہ گفتگو ہے. بہرحال ایسا کئی مواقع پہ ہوا. تو اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ نعت جو لوگوں پہ ایک کیفیت طاری کر دے, وہ پڑھنے والے کی اندر سے اس کا جو جذبات, اس کی محبت بھی بتاتی ہے. تو جبھی وہ بات وہی ہے جو آپ کے دل سے نکلے اور اثر رکھے اور دوسروں پہ. دیکھیں اس میں بے شک آپ کو دل سے پڑھنی چاہیے نعت شریف. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر حضور کی نعت پڑھیں, اور لوگوں سے کسی معاوضے کی توقع مت رکھیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے, اتنا عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف بیان کی ہے. جس طرح حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے, اسی طرح حضور علیہ السلام کی نعت بیان کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے. بہت خوبصورت بات, بالکل سبحان اللہ. آپ کا اپنا کوئی ایسا پسندیدہ نعت خواں جن کو آپ کہیں کہ
دیکھیے میں نے جب بچپن سے اپنے والد کو سنا تو میں انہی سے متاثر تھا. اچھا. اسی لیے والد صاحب نے میری تربیت فرمائی. تو میرے لیے میرے پسندیدہ نعت خوان، میرے لیے میرے پسندیدہ نعت گو شاعر میرے والد علامہ سید ریاض الدین سہروردی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی نئے نعت خوانوں میں کوئی کسی کا نام آپ لینا چاہیں کہ نہیں، میں نے آپ سے پہلے یہی عرض کیا کہ میرے پسندیدہ نعت خوان میرے والد ہی ہیں. اچھا. اور کوئی ایسا مشورہ جو آپ نئے نعت خوانوں کو دینا چاہیں؟ کس حوالے سے؟ نعت خوانی. میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی کہ نعت خوان ان 3 چیزوں کا خیال رکھے: معیاری کلام اور تلفظ کی ادائیگی اور ترنم. ترنم بھی وہ ترنم کے جس ترنم کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ آواز کو کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں مرد حضرات کے لیے یہ تجویز ہے میری، جو میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے خود کہا کرتے تھے کہ آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے آذان دیا کرو. تو جو لوگ آذان خوش الحانی کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں نور پیدا کر دیتا ہے. اچھا. ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ جو فیمیل نعت خواہ ہیں اور جو مرد حضرات ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، تو کیا مرد حضرات کے لیے یہ سیکھنے کا عمل مرد حضرات کی ہی نعت سے ہے، اور فیمیل جو نعت خواہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیمیل ہی کی نعت سے اس کو سیکھیں، مطلب اس میں ان کی آواز اور ان کا لہجہ؟ دیکھیں، میں نے زیادہ تر الحمدللہ جو نعت خوانوں کو سنا ہے، بہت کم یہ حضرات کی بات کر رہا ہوں، جو لڑکے ہیں یا جو مرد ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ تر دوسرے نعت خوانوں کا تو کلام پڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے. کسی فیمیل کا کلام پڑھتے ہوئے میں نے کسی مرد، ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو لیکن میں نے نہیں سنا. لیکن فیمیل نعت خوانوں نے مردوں کے پڑھے ہوئے کلام پڑھے ہیں. جی. آپ نے محسوس کیا ہوگا، یعنی کہ میں نے اچانک سے مجھے یہ خیال آیا کہ یعنی فیمیل نعت خوانوں نے مردوں کے پڑھے ہوئے کلام تو پڑھے ہیں، لیکن میں نے کسی مرد سے کسی فیمیل کا، یعنی وہ اسی فیمیل سے منسوب ہو وہ کلام کہ اس کی وجہ شہرت وہ خاتون ہے، ان خاتون کے کلام کو کسی مرد سے پڑھتے ہوئے میں نے نہیں سنا. تو اس کا ویسے کیا ہے کہ جو فیمیل نعت خواہ ہیں ان کو ضروری ہے کہ فیمیل نعت خوانوں کو ہی زیادہ فالو کریں؟ دیکھیں، اس کی گہرائی میں جائیں گے نا تو اس پہ تو علماء نے بڑے فتوے دیے ہیں، بڑی ان کے بیانات ہیں، ان کے کلام ہیں کہ فیمیل نعت خوان جو ہیں وہ ٹی وی پہ بھی نہ آئیں، وہ فیمیل میں ہی یعنی خواتین میں ہی پڑھیں. لیکن اب کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے تو یقیناً آپ نے خواتین کو بھی تو یہ میسج دینا ہے، اور خواتین ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت سے زیادہ متاثر ہوں گی کہ ایک خاتون جو ہے ان کو نعت کے حوالے سے نعت سنا رہی ہیں یا کچھ گفتگو کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بھی نعت پڑھیں لیکن پورے آداب کے ساتھ پڑھیں. یہاں پہ خیر وہ ایک ہماری یہ والی جو بات آپ کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے ان کی آواز کی سافٹنیس ہوتی ہے اور جو ادائیگی ہوتی ہے مرد حضرات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے کلام اور ان کی ادائیگی اتار چڑھاؤ، تو میرا خیال ہے کہ فیمیل زیادہ فالو شاید فیمیل نعت خوانوں کو ہی کر کے سیکھ. میں نے اتنا کوئی فیمیل نعت خوانوں کو سنا نہیں، لیکن جن فیمیل نعت خوانوں کے ساتھ میں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے تو مجھے تو 2 خواتین ایسی تھیں کہ جو بہت اچھا پڑھتی تھیں، اور انہی کی پڑھی ہوئی نعتیں شاید اب بھی خواتین پڑھتی ہیں، ایک منیبہ شیخ اور ایک ام حبیبہ. تو ان 2 خواتین کو خواتین زیادہ فالو کرتی ہیں بنسبت دوسری خواتین کے. اچھا، آپ نے اتنا ٹریول کیا ماشاءاللہ سے اور دنیا گھومے آپ، تو کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہوں کہ ایسا بھی ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے خواہشیں اور آرزویں اور دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول و منظور فرمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری خواہش ایسی ہے
اللہ نے چاہا تو وہ پوری ہوگی، کہ وہ ہمارے بزرگان دین، وہ اسلاف کے لوگ جن کے مزارات جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، حضرت امام حسن کے تو روضے کی زیارت ہوئی ہے جنت البقیع میں، حضرت امام حسین ہے، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث پاک ہیں، ہمارے سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے مزارات پر حاضری کا میرا ایک شوق ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ پورا کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے، اللہ سے ہی دعا ہے. آخر میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ منقبت میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں تھوڑا سا بتاؤں گا. اس میں شاعر نے جو پہلے عشق کی بات کی وہ خدا سے کی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات کی، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کرم کی بات کی، پھر حضور مولا کائنات مولا علی کا ذکر کیا، ان کے عشق کی بات کی، پھر حضرت امام حسن کے عشق کی بات کی، پھر حضرت امام حسین کے عشق کی بات کی. تو یہ اس حوالے سے منقبت اس کو آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاعر بے نوا،
میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، بہت سبحان شکریہ۔ اللہ، بہت ہی خوبصورت منقبت، بہت ہی خوبصورت اشعار، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت مہربانی، بہت شکریہ، اور خوبصورت کلام ہم نے سنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اجازت دیجیے پھر۔ بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، آمین، آپ جس ٹی وی چینل سے منسلک ہیں اللہ اس کو بھی برکت دے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔